یہ راز آقا دو عالم کی سینہ مبارک سے ہوتا ہوا مختلف صحابہ کرام، اہل بیت، پنجتن پاک، اولیاء کرام سے ہوتا ہوا پھر سرکار صاحب کے سینہ مبارک میں منتقل ہوا، اور آج آپ ہی کے سینہ مبارک کا علم اس میں ذات اللہ کی صورت میں آپ ہم کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ کسی کو سرکار صاحب کی ذات کسی کو کسی سلسلے میں جانے سے نہیں روکتی، کسی کو کسی تنظیم میں جانے سے نہیں روکتی، کسی کو کاروبار میں جانے سے نہیں روکتی۔ سرکار صاحب فرماتے ہیں تم کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، مسجد میں ہو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، کسی چرچ میں ہو تو عبادت کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، گردوارے میں ہو تو اپنی عبادت کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، کسی مندر میں ہو تو پوجا کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، کسی ڈیوٹی پہ ہو ڈیوٹی کے وقت اللہ کا ذکر کرنا، پریشان ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرنا، خوف زدہ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرنا، خوش ہو جاؤ تو شکرانے کے طور پہ اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر کسی کو کسی سلسلے سے نہیں روکتا، بلکہ تمام سلسلوں کو ایک اللہ کے سلسلے میں لے آتا ہے، جو کہ ذکر اس میں ذات اللہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں، نہ کوئی بیت ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے، نہ کوئی پیری فقیری ہے، نہ ہم جیسا لباس پہننا پڑے گا، نہ استانوں کے چکر لگانے پڑیں گے، نہ ہمیں ہمارے ہاتھ پیر چومنے پڑیں گے، صرف اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو کسی دربار سے منسلک ہیں وہ اپنے دربار کو یاد کریں، صاحب دربار کو یاد کریں، ان کا تصور کریں۔ جو کسی مرشد سے وابستہ ہے وہ اپنے مرشد کا تصور کریں۔ اگر کسی کا کوئی صاحب دربار نہیں ہے، کوئی کسی کا مرشد نہیں ہے، تو وہ پھر ریاض دوشی متضر علی کو آزمائیں اور ان کا تصور کریں کہ وہ اپنی اس میں ذات نگاہ سے آپ کے دل پہ لفظ اللہ جما دیں گے۔ میری آواز کے ساتھ آواز بنائیں، توجہ دل پہ رکھیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہاں پہ موجود امیران کارکنان ذکر کا طریقہ بتا دیں گے۔